سیلف اویئرنیس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ تو سیلف اویئرنیس میں ایموشنل ریگولیشن میں جب ہم آتے ہیں تو سیلف اویئرنیس اس کا فرسٹ اسٹیپ ہے آئیڈینٹیفائی دی ایموشن. کیا ہم براڈر ٹرمز میں ڈیفائن کرتے ہیں یا اسپیسیفک ہو کے ڈیفائن کرتے ہیں اپنے ایموشنس کو؟ اسپیسیفک ہو کے ہم کرتے ہیں. اور سیلف اویئرنیس از ون آف دا کہہ لیں کہ ہارڈر اسٹیپس ایموشنل ریگولیشن کے، کیونکہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ ہم ابھی کیا محسوس کر رہے ہیں اور اس کو اسپیسیفک بنا کے آئیڈینٹیفائی کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیے سیلف اویئرنیس تبھی آئے گی جب ہمیں انسائٹ ہے. ڈینائل میں ہمیں اس طرح انسائٹ نہیں ہوتی. ڈینائل انکانشیس لیول پہ آپریٹ کر رہا ہوتا ہے نا، تو وی ڈونٹ ہیو انسائٹ ایٹ دیٹ مومنٹ کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو اس وجہ سے ہم ڈینائی کرتے ہیں اس چیز کو کہ ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جب ہم ایموشنل ریگولیشن میں آ رہے ہیں اور سیلف اویئر ہو رہے ہیں تو وہ ہم کانشیسلی کر رہے ہیں، اور جب ہم کانشیسلی کر رہے ہیں تو ڈینائل کی اس میں گنجائش نہیں بچتی. آتے ہیں تو سیلف اویئرنیس جو ہے دیٹ مینس کہ ہم اس میں اپنے ایموشنس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اسپیسیفک ہو کے. رائٹ ناؤ وی ڈونٹ ہیو ٹو اٹیچ ایکسپلینیشنس کہ ہم کیوں یہ ایموشن محسوس کر رہے ہیں، کیوں کا، کیسے ہوا اور ارد گرد کیا ہو رہا ہے. یہ چیز نیکسٹ اسٹیپ میں آتی ہے. نیکسٹ اسٹیپ ہے مائنڈفل اویئرنیس. مائنڈفلنیس کیا ہوتی ہے؟ لیونگ ان دا پریزنٹ. ٹھیک ہے، دیٹس ون تھنگ مائنڈفل اویئرنیس میں ہو سکتا ہے. بیسک چیز یہ ہے کہ ایک تو اپنی سچویشن کو گیج کرنا اور ایکسپلینیشن ڈھونڈنا کہ ہم ایسا محسوس کیوں کر رہے ہیں. فرسٹ اسٹیپ تو صرف اویئرنیس تھا نا، سیلف اویئرنیس کے آئیڈینٹیفائی کرنا واٹ ایموشن وی آر فیلنگ. سیکنڈ اسٹیپ آنسرز دا کویشچن وائی وی آر فیلنگ دیٹ وے، کہ ہم ایسا محسوس کیوں کر رہے ہیں. وہ چیز مائنڈفل اویئرنیس میں آتی ہے کہ پھر ہم اپنے ارد گرد کی سراؤنڈنگس کو دیکھتے ہیں اور پھر اپنے ایموشن کی سینس بناتے ہیں. ہم اس چیز کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہم جس سے بات کر رہے ہیں اس کا ایموشن کیا ہے. جی، کہ ہم اس چیز کو بھی سمجھتے ہیں کہ اگلا بندہ جس سے ہم کانورسیشن کر رہے ہیں وہ کیا محسوس کر رہا ہے. جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ غصہ کر رہا ہے تو ہم خود وہ بات کر ہی چلے جا رہے ہیں تو کیا اینڈ ریزلٹ نکلے گا؟ تاسا لڑائی ہوگی نا. تو مائنڈفل اویئرنیس مینس کہ ہم دوسروں کے ایموشنس کو بھی سمجھیں کہ وہ کیا محسوس کر رہے ہیں، سو دیٹ ہم پھر اپنے ایموشنس کو ریگولیٹ کر سکیں. تو ایک قسم کا تھیوری آف مائنڈ ہونا مائنڈفل اویئرنیس میں. آٹسٹک لوگوں کو یس دے ہیو ہارڈ ٹائم ایمپتھائزنگ، دے ہیو ہارڈ ٹائم انڈرسٹینڈنگ کہ اگلا بندہ کیا ایموشن فیل کر رہا ہے، یا کنیکٹ کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو مائنڈفل اویئرنیس یس ہے، اس چیز میں آئے گا کہ ہماری تھیوری آف مائنڈ ہونا. اور ایک چیز یہ بھی کہ ایموشنل ریگولیشن میں جب آتے ہیں تو سب سے پہلے ایموشنل انٹیلیجنس ہونی چاہیے. ایموشنل انٹیلیجنس ہوگی تو ریگولیٹ کریں گے ایموشنس کو. ونس وی نو ہاؤ ٹو فکس دا ایموشنز نا، تو اس سے پہلے وی نیڈ ٹو نو کہ ایموشنل یعنی کہ ہم محسوس کیا کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں. تو ایموشنل انٹیلیجنس ہونا مین چیز ہے. تو مائنڈفل اویئرنیس یہ چیز ہوگی کہ ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ اگلا بندہ کیا محسوس کر رہا ہے، سچویشن کیا چل رہی ہے، واٹس ہیپننگ، اور پھر ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ہم نے کیسے اپنے ایموشنس کو ریگولیٹ کرنا ہے. تیسری چیز جو تھی کوگنیٹیو ری اپریزل کی، تو ہم اس کو بریک ڈاؤن کر لیتے ہیں ورڈ کو. کوگنیٹیو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوگنیشنس بیسکلی ہماری تھاٹس ہوتی ہیں، ہماری سوچیں ہوتی ہیں. اس کے اوپر آگے باقی چیزیں ضرور آتی ہیں، بٹ کوگنیشنس ایٹ دا ویری بیسک لیول ہماری سوچیں ہیں، our thoughts, and they derive our behaviors. تھاٹس ہوں گی تو بیہیویئرز آئیں گے. اچھا، تو اپریزل یہ ہے کہ کسی یعنی کہ کوئی ویلیو کرنا، اس کو ایویلیویٹ کرنا کسی چیز کو نا. تو ری اپریزل یہ ہوگا کہ ایک سچویشن کو ری ایویلیویٹ کرنا. تو یہاں پہ ایک ایگزامپل یہ تھی کہ باس جو ہے آئے ہیں آفس میں اینڈ ہی از ریئلی اینگری. تو ہماری فرسٹ تھاٹ یہ آتی ہے کہ مائی باس ہیٹس می اینڈ دیٹ آئی ایم نو لانگر نیڈیڈ ہیئر، کہ مجھے یہاں پہ اب کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور میرا باس مجھ سے نفرت کرتا ہے. تو اس کو ری اپریز کیا تھا ہم نے. وی اٹیچڈ اے نیو میننگ، یا وی لکڈ ایٹ اٹ ان اے ڈفرنٹ وے. مائی باس از اپسیٹ اینڈ آئی ایم شیور آئی کین میک اپ فار اٹ. کہ میرا باس کسی اور وجہ سے، کسی اور وجہ سے، یا کوئی پرابلم ہوگی ہے، یا آتے ہوئے گاڑی خراب ہوگی، کچھ ہو گیا جس کی وجہ سے وہ اپسیٹ ہے، تو آئی ایم شیور کہ اف آئی ڈو سم تھنگز رائٹ تو ان کا موڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا. بجائے کہ ہم فوراً کنکلوژن پہ جمپ کریں کہ وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، ہی ہیٹس می اینڈ دیٹ میری اب یہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہے، بیکاز ہی ہیزنٹ پرٹیکولرلی وربلائزڈ اٹ کہ آئی ہیٹ یو یا یو آر فائرڈ. کہا تو نہیں نا، یہ تو ہماری اپنی assumption ہے. تو فیکٹس پہ چلنا ہوتا ہے. تو کوگنیٹیو ری اپریزل یہ ہے کہ ایک سچویشن کو ری ایویلیویٹ کرنا اور اس کے ساتھ ایک نئی ایکسپلینیشن اٹیچ کرنا جو کہ سم واٹ پازیٹیو ان نیچر ہے.
نیگیٹو نہیں ہے. تو اگر ہم ایموشن یہ محسوس کر رہے تھے کہ اس ٹائم پہ ہماری سیلف اسٹیم ڈراپ کر گئی ہے, ہم بہت اپسیٹ ہیں کہ مائی باس ہیٹس می اور اس کو اب میری ضرورت نہیں ہے, آئی ایم نو لانگر نیڈیڈ, تو ہم وی ٹیک اے اسٹیپ بیک اینڈ وی تھنک کہ ہو بھی سکتا ہے کہ ہمارا باس جو ہے وہ اپسیٹ ہو کسی چیز پہ, پرٹیکولرلی میرے ساتھ نہ ہو, کسی اور وجہ سے اپسیٹ ہو. تو چمپ برین کی آپ کو وہ تھنکنگ یاد ہے, بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ یا آل اور نن تھنکنگ, وہ گرے میں نہیں سوچتا. تو یہاں پہ ہم ہیومن کی جو تھنکنگ تھی, تھنکنگ ان گرے ایریاز, اس چیز کو ہم اپلائی کرتے ہیں کہ پھر ہم کوئی ایک آلٹرنیٹیو ایکسپلینیشن ڈھونڈتے ہیں کہ اس سچویشن کو ایکسپلین کرنے کا ایک اور بھی طریقہ ہو سکتا ہے. یہ کہ ہم ایڈکٹ ہیں, وی آر موونگ ٹورڈز میڈیسنل یا میڈیکل میرووانا, دیٹس ناٹ پاسبل, بیکاز ہم اگر ایڈکٹ ہیں تو ہمارا کنٹرول نہیں رہے گا آن دا کوانٹٹی, آن دا فریکوینسی, آن دا ٹائم. کہ جب ہم فیملی میٹنگس میں جاتے ہیں تو فیملی میٹنگ جب ہم کرتے ہیں اور گھر والے ہمیں کوئی تلخ باتیں بتاتے ہیں تو ہماری سوچ یہ آتی ہے کہ یہاں انٹرونشن ڈیٹا, فار ایگزامپل فیملی انٹرونشن ڈیٹا لکھتی ہے, اور جب ٹائم آتا ہے ٹو ریڈ اٹ ان فرنٹ آف ادر پیشنٹس تو ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ فیملی کو کچھ چیزیں چھوڑ دینی چاہیے تھیں, سب کچھ ہی چٹا کٹا کھول دیا ہمارا. تو جب انٹرونشن پریزنٹ ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ سوچ آ رہی ہوتی ہے کہ گھر والوں نے نا ہمیں امبیرس کرنے کے لیے ساری چیزیں لکھی ہیں, لکھنی نہیں چاہیے تھیں, سب کچھ ہی کھول دیا, کچھ چیزیں تو چھپا لیتے. فیملی جب لکھنے پہ آتی ہے وہ اتنے ایموشنل ہوتے ہیں کہ وہ کافی پرووکنگ لفظ استعمال کر جاتے ہیں, تو اس وجہ سے ایڈیٹنگ ہوتی ہے کہ ہم اس کی لینگویج کو بہت ہی رسپیکٹفل بنا سکیں ایز مچ ایز پاسبل. اور کچھ چیزیں اتنی سینسٹیو نیچر کی ہوتی ہیں کہ ہم وہ لکھ بھی نہیں سکتے ڈائریکٹلی, سو وی ہیو ٹو رائٹ اٹ ویری سرسری طور پر لکھنی ہوتی ہے. اچھا, تو بات میں کری تھی انٹرونشن کی, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ فیملی اگر خود سے انٹرونشن لکھنے پہ آئے نا تو فیملی بہت پرووکنگ ورڈز استعمال کر جاتی ہے, کیونکہ وہ بہت پینفل ہوتی ہیں باتیں ان کے لیے, تو ان کے دل میں غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے, دکھ بھی ہوتا ہے, تو وہ ساری چیزیں اکٹھے مل کے جو ہے نا وہ لکھ دیتے ہیں. تو جس وجہ سے ہم پھر اس کو جو ہے وہ کرتے ہیں, ایڈٹ کرتے ہیں ٹو میک اٹ لٹل بٹ نہیں, مور رسپیکٹفل, کہ ہم جو بات آپ کو کرنے جا رہے ہیں تلخ ضرور ہے لیکن آپ کو وہ اتنی بری بھی نہ لگے اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے اس چیز کی, تو ہم پھر اس کی کرتے ہیں اس طرح, اس حوالے سے. تو کوگنیٹیو ری اپریزل جو ہے, تو ہم ایک نئی ایکسپلینیشن چیزوں کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. تو جہاں پہ اگر ہم بہت تلخ باتیں بول رہے ہیں تو وہاں پہ ہم اس کو میلو ڈاؤن کرتے ہیں اور تھوڑا سا اس کو پازیٹیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیٹس کوگنیٹیو ری اپریزل, کہ ہم نے سچویشن کو ایک نئے سرے سے, ایک نئی لائٹ سے دیکھا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ ایک نئی ایکسپلینیشن اٹیچ کی ہے. جیسے ہم ری ایٹریبیوٹ کرتے ہیں نا 4 پوائنٹڈ فارمولا میں, تو سمجھنے کہ ری اپریزل بھی اس سے ملتی جلتی ایک چیز ہے, بٹ مور فار ایموشنس. تو 42 ڈیز ان کے لیے ہوتے ہیں جو ریلیپس کر کے آتے ہیں, جن کا پہلے 100 ڈیز کا ٹریٹمنٹ ہو چکا ہوتا ہے, ناؤ دیر بیک اگین بیکاز دیو ریلیپسڈ. تو ری اپریز کرنے کا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ اس کے ساتھ ایکسپلینیشن اٹیچ کریں, انسٹیڈ آف تھنکنگ آف اٹ ایز اے پنشمنٹ یا انسٹیڈ آف تھنکنگ آف اٹ ایز کہ بہت زیادہ دن ہے, ہم اس چیز پہ فوکس کریں کہ یہ ہماری بہتری کے لیے, بجائے کہ گھر والوں کے لیے ہم ریزنٹمنٹ رکھیں کہ انہوں نے زیادتی کی ہے میرے ساتھ. ہم اس چیز کو ایک نئی لائٹ میں دیکھیں کہ انہوں نے ایکچولی میرے ساتھ بہتر کیا ہے, اچھا کیا ہے. سو ری اپریزل ورکس ایٹ دیٹ پوائنٹ جب ہماری اپنی خود جو ایکسپلینیشن ہم نے اٹیچ کی ہوتی ہے سچویشن کے ساتھ وہ بالکل ریالٹی سے دور دور تک ہوتی ہے. ہماری تھاٹ کیا ہے کہ مائی باس ہیٹس می, آئی ایم نو لانگر نیڈیڈ ہیئر. اس میں دیر از نو فیکٹ, کوئی ایسا ایویڈنس ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ باس نے خود کہا ہو کہ ہی ہیٹس اس, یا باس نے خود کہا ہو کہ یو آر نو لانگر نیڈیڈ ہیئر, یو آر فائرڈ. فیکٹ نہیں ہے اس میں کچھ, یہ ہماری خود کی ازمپشن ہے. ٹھیک, تو ہم آلٹرنیٹیو یہ پھر سوچتے ہیں کہ مائی باس از اپسیٹ اینڈ آئی ایم شیور دیٹ آئی کین میک اپ فار اٹ. دس فیلز لائک اے مور ڈویبل تھنگ, انسٹیڈ آف کہ ہم اتنا اسٹرانگ ورڈ ہیٹ کا استعمال کریں, یا ہم سیدھا کنکلوژن پہ چلے جائیں کہ بس اب تو میری نوکری گئی, باس کا موڈ آف ہے, باس مجھ سے نفرت کرتا ہے, آئی ایم نو لانگر نیڈیڈ ہیئر. تو ہاں فیکٹس پہ بیس نہیں ہے نا یہ بات. دیکھیے پھر اس کے لیے ملٹیپل اور ایکسپلینیشن ایگزامپلس ہوں گی کہ ہی ہیز ڈن اٹ آن ملٹیپل اوکیزنس. اف اٹس اے اسٹینڈ الون ایونٹ پھر ہم فوراً یہ نہیں دے سکتے ایکسپلینیشن. ہاں اگر ملٹیپل ٹائمز ہوا ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی کام ٹھیک بھی کیا اور باس نے آپ کو بریٹ ہی کیا, ڈانٹا ہی ہے,
تو پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مے بی باس ہیز سم تھنگ اگینسٹ اس. ٹھیک کہ اس نے ہماری پرفارمنس کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے ہمیں اور ڈیگریڈ کیا ہے یا برا ہمیں کہا ہے. بٹ اگر یہ اسٹینڈ الون ایونٹ ہے, اینڈ دس از آن دا ایزمپشن کہ اٹس اے اسٹینڈ الون ایونٹ, کہ مائی باس ہیٹس می, ایک دفعہ ہوا ہے اور ہم نے یہ کنکلوژن ڈرا کر لیا کہ مائی باس ہیٹس می, دیٹ مینس کہ ہمیں اپنی تھاٹس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ایک دفعہ سے ہم وہ ایک ڈیسیجن یا کنکلوژن ڈرا نہیں کر سکتے. وی نیڈ ملٹیپل تھنگس. جب ہم سائیکولوجیکل ریسرچ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ایک چیز نے سگنیفیکنٹ آنسر دے دیا ہے تو ہم اور بھی چیزوں کو دیکھتے ہیں, اور اگر باقی جگہ انسگنیفیکنٹ ہے تو وی ہیو ٹو سے دیٹ دا ریزلٹس آر انسگنیفیکنٹ. ہم آن دا بیسس آف ون تھنگ ڈیسائڈ نہیں کر سکتے. سملرلی گوگل پہ سرچ کرتے ہیں اور اگر ایک چیز کہتی ہے کہ جی ڈرگز آر گڈ اینڈ 1000 تھنگس سیز کہ ڈرگز آر ناٹ گڈ, اٹ جسٹ مینس کہ اٹس اے پرائیویٹ براؤزنگ. نا کہ ری اپریزل کیا ہے کہ وہ ہم ایک چیز کی بیس پر نا کنکلوژن ڈرا کر رہے ہیں اور ابھی ہمارے پاس پورا ایویڈینس یا فیکٹس موجود نہیں ہے, تو جس وجہ سے ہمارا موڈ خراب ہو جائے گا. ہوا ایسا کچھ بھی نہیں اور ہمارا موڈ خراب ہو گیا ہے, اور بعد میں پتہ لگتا ہے کہ باس تو موڈ اس کا آف اس لیے تھا کہ صبح اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, اینڈ ہم ایوی کنکلوژن بنا کے بیٹھے تھے کہ ہی ہیز سم تھنگ اگینسٹ می یا ہی ہیٹس می. تو تب ہم اپنے آپ کو ری اپریز کرتے ہیں کہ وی گیو آور سیلوز مور آپشنس ٹو لک ایٹ. ایموشنل ڈس ریگولیشن لوورز آر اڈیپٹیبلٹی ٹو لائف چینجز, یعنی کہ اگر ہمارے ایموشنس پہ کنٹرول نہیں ہے, ہم اس کو صحیح طریقے سے ریگولیٹ نہیں کر سکتے, تو ہم سچویشنس کے ساتھ اڈیپٹ نہیں کر پائیں گے. ڈو آئی ہیو یور اٹینشنس؟ اس کو ایموشنل انٹیلیجنس, تو ایموشنل انٹیلیجنس جسٹ نوئنگ واٹ وی فیل اینڈ واٹ دا ادر پرسن فیلس. ایموشنل ریگولیشن بیہیویئرز ہیں, تو یہ ریگولیشن ہوگی کہ ہماری اڈیپٹیبلٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے جب ہم ایموشنلی ڈس ریگولیٹڈ ہوتے ہیں. ہمارا اپنے ایموشنس پر کوئی کنٹرول جب نہیں ہوتا, تو جب ہم ایموشنلی ڈس ریگولیٹڈ ہوتے ہیں, ہمارا اپنے ایموشنس پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا, ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کب ایموشنس کو ٹون اپ کرنا ہے یا ٹون ڈاؤن کرنا ہے, تو جب لائف کے چینجز آئیں گے ہم اس کے ساتھ اڈیپٹ نہیں کر پائیں گے. جب نشے چھوڑتے ہیں تو ہمیں لائف سٹائل چینج کرنا پڑتا ہے نا. دیر آر میجر چینجز ان آر لائف. گھر والے تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ اب ہمارے اوپر سٹینڈس لگے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ اب ہمیں نشے نہیں کرنے, جو ایک میجر پارٹ تھا ہماری زندگی کا, اب ہمیں وہ نہیں کرنا. تو نیچرل سی بات ہے کہ ہمارا موڈ تھوڑا سا اپسیٹ ہوگا اس چیز پہ, اور اگر ہمارا موڈ اپسیٹ رہے گا فار لانگر پیریڈ تو ہم اڈیپٹ نہیں کر پائیں گے چیزوں کے ساتھ, اور ول گو بیک ٹو دا سیم تھنگ اگین. ہم اسی پیٹرن میں, اسی دلدل میں پھر پھنس جائیں گے. تو ایموشنلی ریگولیٹڈ ہونے سے مراد یہ کہ پھر ہم اڈیپٹیبل بھی ہوں, کہ لائف جو بھی ہمارے طرف پھینکے ہم اس کو اچھے طریقے سے اڈیپٹ کر سکیں اس کے ساتھ. تو ابھی ہم ایک چینجنگ پروسیس سے گزر رہے وچ از ریہیبلیٹیشن, اور اب ہم نے جو ہے اس چیز سے باہر نکلنا ہے اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے, تو چیزیں ڈفرینٹ ہوں گی. سملرلی ایک انسان جو ہے جس کی فار ایگزامپل دے ہیو اے میجر ایکسیڈنٹ, اور ان کی کافی ٹانگیں شانگیں جو ہیں سرجریز ہوتی ہیں نی کی یا کچھ بھی, تو ان کو بھی ریہیبلیٹیٹ ہونا پڑتا ہے, ان کو بھی ریہیبلیٹیشن میں رہنا پڑتا ہے. دے ہیو ٹو لرن ہاؤ ٹو واک اگین. یا ٹرومیٹک برین انجریز, آئی فالو دس پرسن آن سوشل میڈیا, کہ ان کا ایک بہت سویئر ایکسیڈنٹ ہوا, کار ایکسیڈنٹ ہوا, اور ان کو ٹرومیٹک برین انجری ہوئی. So that person had to learn how to talk again, how to walk again, کس طریقے سے ہاتھ چلانے ہیں, بولنا, واکنگ, لکھنا, ABC, he knew nothing. کافی سویئر ٹرومیٹک انجری تھی ان کی. تو وہ اب یعنی کہ وہ اب اڈیپٹ کریں ود دا نیور لائف اسٹائل, ود نیور تھنگس دیٹ آر ہیپننگ ٹو ہم. تو اڈیپٹیبلٹی مینس کہ جب ہمارے ساتھ کوئی چیز چینج ہو یوزول سے, تو ہمیں اس کے ساتھ فلو کرنا چاہیے اچھے طریقے سے, and that we should take it as it is, اور پھر اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہوتا ہے. تو we become more prone to distractions and fail our coping mechanisms, which is why we often start resisting changes. کہ ہم جس چیز میں کمفرٹیبل ہوتے ہیں, ہم اس چیز سے جب باہر نکلتے ہیں, we're thrown out of our comfort zone, تو ہم پھر چینج کو ریزسٹ کرتے ہیں, کیونکہ ایز ہیومن بینگز وی لائک ٹو اسٹے کمفرٹیبل. ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہم جو چیز چل رہی ہے بس اس میں گئے, کمفرٹیبل ہے, ایز لانگ ایز تھنگز آر فائن, بس ٹھیک ہے, چینج نہیں چاہیے. تو جب میجر لائف چینجز آتے ہیں تو اس کے لیے ایموشنلی ریگولیٹڈ ہونا بہت ضروری ہے. ایموشنز ہمارے ٹھیک ہوں گے کیونکہ لائف چینجز کے ساتھ ایموشنز بدلیں گے.
اور جب لائف چینجز کے ساتھ ایموشنز بدلیں گے تو جب ہم ان کو صحیح طریقے سے ریگولیٹ کریں گے تو تب ہم لائف چینجز کو بھی اچھے طریقے سے آگے لے کے چلیں گے. نہیں تو ہم ول فال ڈاؤن رائٹ دین اینڈ دیئر. ہم اوور ویلمڈ ہو جائیں گے, ہم سے کنٹرول ہی نہیں ہو سکے گا کچھ بھی, ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ کیا کریں. تو ایگزامپل اس کی یہ ہے کہ وین یو فیل باگ ڈاؤن بائی اسٹریسفل ایموشنز دیٹ یو وانٹ ٹو اوائڈ اینڈ یو مائٹ اینڈ اپ ڈسٹرکٹیولی ریئیکٹنگ ٹو دیم, ٹیک اے مومنٹ ٹو تھنک واٹ ایف یور بیسٹ فرینڈ واز ایکسپیرینسنگ دس. ایک یہ ایکسرسائز ہے کہ اپنے آپ کو ڈسٹرکٹیو چیز کرنے سے پہلے تھوڑا سا ٹیک اے اسٹیپ بیک اور یہ سوچ لیں کہ میری جگہ اگر میرا بیسٹ فرینڈ ہوتا یا مائی پیرنٹ, مائی سبلنگ اور سم ون ایلس, وٹ وڈ دے ہیو ڈن. وہ کس طرح اس چیز پہ ریئیکٹ کرتے. اور جب آپ کو آنسر ایک ڈفرینٹ ملتا ہے تو پھر اس آنسر پہ چلیں. اس چیز میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ دوسروں سے مدد لے لیں. آسک دیم کہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں, تو آپ کیا کریں گے اس سچویشن میں, آپ بتا دیں, ہیلپ می آؤٹ. کاؤنسلرس کے پاس چلے جائیں, کاؤنسلرز اویلیبل نہیں ہیں تو کوئی اور پرسن سے ڈسکس کر لیں اس چیز کو, یا سمپلی امیجن کر لیں اس چیز کو کہ اگر آپ کی جگہ کوئی اور انسان ہوتا اس سچویشن میں تو وہ کیا کرتا. اس سے آپ اپنا پیٹرن آئیڈینٹیفائی بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس سچویشن میں آتے ہیں, اسٹریسفل سچویشن میں آتے ہیں تو آپ کا پیٹرن ہوتا ہے ڈرگز استعمال کرنا. لیکن اگر ایک انسان جو ہے جو ڈرگز استعمال نہیں کرتا, وہ اگر میری جگہ کھڑا ہوتا یہاں پہ تو وہ کیسے اس چیز کو کرتا. اور پھر ہم اس آپشن کو ایکسیپٹ کر لیں, اینڈ وی شوڈ ڈو دیٹ. لے سکتے ہیں, اٹس بیٹر کہ آپ ان کی مثال لیں جو کہ زندگی میں اچھے چل رہے ہیں اور ان کی کہہ لیں کہ سکسیزفل زندگی ہے, ایموشنز بھی ان کے اچھے ہیں. کیونکہ چینج ایکسیپٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے نا. چینج از گڈ بٹ ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے کیونکہ ہم کمفرٹیبل ہیں ود واٹ وی ہیو. ہم کمفرٹیبل تھے ود ڈرگس, بٹ اب ڈرگس ہماری زندگی سے نکل گئے ہیں, اب ذرا کنٹرول جو ہے وہ ہم سے ہٹ کے بچوں کے پاس چلا گیا ہے, تو وی آر ہیونگ اے ہارڈ ٹائم ایکسیپٹنگ دیٹ. تو یہاں پہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا اور وہ اس سیم سچویشن سے گزرتا تو وہ کیا کرتا. کیا وہ بھی میری طرح ہی ایسے ریزسٹ کرتا یا وہ ایکسیپٹ کر لیتا چینج کو. اینڈ مور آفن آنسر یہی آئے گا کہ وہ ایکسیپٹ کر لے گا چینج کو. کہ واٹ ایف یور بیسٹ فرینڈ واز ایکسپیرینسنگ دا سیم تھنگ. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ واٹ وڈ یو ہیو سجیسٹڈ ٹو ہم, کہ اگر آپ کی جگہ کوئی اور اس سچویشن میں ہوتا تو آپ اس کو کیا سجیسٹ کرتے کہ وہ کیا کرے. مور آفن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کو بہت اچھا ایڈوائس دیتے ہیں لیکن ہم اس ایڈوائس کو خود فالو نہیں کرتے, ہم اس کو خود بالکل نہیں سمجھتے. ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ نشے نہیں کرنے لیکن ہم خود نہیں سمجھتے اس چیز کو, ہم خود فالو نہیں کرتے اس چیز کو. کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے کہ یو آر انفٹ فار ڈرگس, آئی ایم فٹ فار ڈرگس رائٹ ناؤ, یہ والی چیز چل رہی ہوتی ہے. تو لیکن وہ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ جب وہ ٹریٹمنٹ میں شروع کے دن میں آئے تھے وہ بھی سملر چیز میں سے گزرے تھے. تو اس چیز کو جو ہے ہم یعنی کہ اڈیپٹیبلٹی اپنے اندر لے کے آئیں کہ ود چینجنگ ٹائمس ہم اپنے آپ کو بھی چینج کریں, اپنے آپ کو بھی جو ہے ڈفرینٹ چیزوں کے تھرو جو ہے کریں. اور اس چیز کو سمجھیں کہ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کو کیا سجیسٹ کرتا یا وہ مجھے کیا سجیسٹ کرتا, وہ انسان. اور پھر جو ایکسپلینیشن آتی ہے سامنے اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں. دیٹ از اڈیپٹیبلٹی کہ ود چینجنگ ٹائمز وی چینج آور سیلوز, ہم اپنے ایموشنس کو ود چینج خود ریگولیٹ کریں. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.